جب بیٹا مر رہا تھا۔ رضی خاتون کو خادمہ نے اطلاع دی کہ اسے اس کی بیٹی شمس النساء ملنے آئی ہے۔ رضی خاتون کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں بیٹی اس وقت جدا ہوئی تھیں جب بیٹی کی عمر 9 سال تھی، اب بیٹی 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ماں کو دوڑ کر باہر نکل جانا اور اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی کو سینے سے لگا لینا چاہیے تھا، مگر ماں نے غصے سے پوچھا، وہ کیوں آئی ہے؟ آپ سے ملنے آئی ہے خاتون، خادمہ نے کہا۔ شاید آپ کے پاس واپس آ گئی ہے۔ ماں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خادمہ منتظر کھڑی تھی۔ ماں نے کہا، اسے کہو واپس چلی جائے، اپنے غدار بھائی کے پاس جائے، میرے سامنے آنے کی جرأت نہ کرے۔ یہ تو اس وقت بچی تھی جب آپ کا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، خادمہ نے کہا۔ معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ بھائی اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ میں جانتی ہوں اسے بھائی نے بھیجا ہے، رضی خاتون نے کہا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کیوں بھیجا ہے۔ میرا بیٹا غدار اور بے غیرت ہے، میں بیٹی سے نہیں ملوں گی۔ رضی خاتون نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ آپ اس سلسلے کی پچھلی اقساط میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کی عظمت کا پاسبان نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو اس کے امراء، وزراء اور بعض فوجی حکام نے منمانی کرنے کے لیے اس کے بیٹے الملک الصالح کو سلطان بنا دیا تھا۔ الصالح کی عمر صرف 11 سال تھی، شمس النساء اس کی چھوٹی بہن تھیں، عمر 8-9 سال تھی۔ زنگی مرحوم کی سلطنت کے تحت بعض امراء اور قلعے داروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور وہ بغداد کی خلافت تک سے آزاد ہو گئے۔ ان سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ اس وقت سلطان ایوبی مصر میں تھا۔ زنگی مرحوم اور سلطان ایوبی کے خلاف ان امراء وغیرہ کو یہ شکایت تھی کہ ان دونوں نے عیش و عشرت ممنوع قرار دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے جینے کا مقصد صرف یہ بنا رکھا تھا کہ صلیبیوں کے عزائم کو تہس نہس کریں گے، فلسطین کو آزاد کرائیں گے اور سلطنت اسلامیہ کو وسعت دیں گے۔ باغی امراء پر صلیبیوں کے اثرات بھی تھے، اس لیے وہ عیش و عشرت کے دل دادا تھے۔ صلیبیوں کی بھیجی ہوئی لڑکیوں اور زر و جواہرات نے ان کا ایمان خرید لیا تھا۔ نور الدین زنگی تو فوت ہو ہی گیا تھا، اب یہ لوگ سلطان ایوبی کو شکست دے کر ان کی حکمرانی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ زنگی مرحوم کی آدھی فوج باغی کر لی گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی تو وہ صرف 700 سواروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا۔ شہریوں نے اس کا استقبال کیا۔ شہر کے قاضی نے اسے شہر کی چابی دے دی، مگر فوج کا جو حصہ باغی تھا وہ لڑا۔ یہ خانہ جنگی تھی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ سلطان ایوبی کی حامی تھی، وہ اپنے خاوند کے مقاصد کی تکمیل چاہتی تھی۔ ایک ہی رات میں باغی فوج کو شکست ہوئی۔ رات ہی رات الملک الصالح، اس کے حاشیے بردار امراء اور 2-3 سالار اور باغی فوج دمشق سے بھاگ کر حلب چلے گئے۔ الملک الصالح اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ جن امراء اور قلعے داروں نے خود مختاری کا اعلان کیا، ان میں ہرن کا قلعے دار گمشتگین اور موصل کا امیر سیف الدین غازی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ الملک الصالح نے حلب کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، پھر یہ شہر اس کی فوج، گمشتگین اور سیف الدین کے افواج کا مشترکہ ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ ان سب کے پاس صلیبی مشیر آئے، ان کے ساتھ شراب اور لڑکیاں بھی آئیں جو صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ جاسوسی اور ذہنی تخریب کاری کی ماہر تھیں۔ صلیبیوں نے انہیں برائے نام جنگی مدد بھی دی اور اپنی پروپیگنڈا مشینری کو اس طرح استعمال کیا کہ ان کے دلوں میں سلطان ایوبی کی مخالفت پختہ ہو گئی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون دمشق میں رہی، جہاں اس نے لڑکیوں کو فوجی ٹریننگ دینے کا انتظام کر لیا اور اس نے جہاں ضرورت پڑی ان لڑکیوں کو استعمال کیا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھی، اس کا خاوند مر چکا تھا، اس کے 2 ہی بچے تھے، دونوں اس سے چھن گئے۔ وہ معصوم بچے تھے۔ ماں نے سینے پر سل رکھ لی اور اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ اس کے بچے بھی مر گئے ہیں، مگر کبھی کبھی ممتا ابھر آتی تھی اور اس کے آنسو نکل آتے۔ سلطان ایوبی نے اپنے جاسوس حلب، ہرن اور موصل میں بھیج دیے تھے۔ وہ بڑی خطرناک اطلاعیں بھیج رہے تھے۔ وہاں صلیبیوں کی زیر نگرانی زور و شور سے سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے مصر سے فوج بلا لی۔ دمشق کی فوج کا بڑا حصہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پہلے تو تمام باغی امراء کو پیغام بھیجے کہ وہ عظمت اسلام کی خاطر صلیبیوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔
اور اس کا ساتھ دیں تاکہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے یورپ پر چڑھائی کی جائے، مگر ان ایمان فروشوں نے سلطان ایوبی کے ایلچیوں کا مذاق اڑایا اور جواب دیے بغیر واپس بھیج دیا۔ گمشتگین نے، جو قلعے دار سے خود مختار حاکم بن گیا تھا، سلطان ایوبی کے 2 ایلچیوں کو قید میں ڈال دیا۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی کی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ دمشق سے دور تک اسے رخصت کرنے گھوڑے پر سوار اس کے ساتھ گئی اور بوقت رخصت کہا، اگر میرا بیٹا تمہارے تیر اور تلوار کی ضد میں آئے تو بھول جانا کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ غدار ہے، اس کی لاش ملے تو دفن نہ کرنا، گدھوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دینا۔ ماں کی آنکھیں خشک تھیں، لیکن سلطان ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضی خاتون اس سے چھوٹی تھی۔ اس نے سلطان ایوبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور کہا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ وہ بہت دیر تک فوج کو جاتے دیکھتی رہی تھی۔ یہاں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا طویل اور خون میں ڈوبا ہوا دور شروع ہو گیا۔ آپ ان تمام لڑائیوں کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں جو سلطان ایوبی کو مسلمان امراء کے خلاف لڑنی پڑی۔ صلیبیوں نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے بجائے انہیں آپس میں لڑایا جائے اور ان کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ان کی جنگی طاقت کو بھی ختم کیا جائے۔ اس دوران انہوں نے حسن بن صباح کے فدائیوں سے سلطان ایوبی پر قاتلانہ حملے بھی کرائے۔ اللہ نے ہر بار اسلام کی عظمت کے اس پاسبان کو بچا لیا۔ مسلمان 3-4 سال آپس میں لڑ لڑ کر مرتے رہے۔ سلطان ایوبی کو خدائے ذوالجلال نے ہر میدان میں فتح عطا فرمائی۔ ایک لڑائی میں زنگی کی بیوہ کی بھیجی ہوئی سینکڑوں لڑکیوں نے بھی معرکہ لڑا اور معرکے کا پانسا پلٹ دیا تھا، مگر سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے دیا کہ آئندہ کوئی عورت میدان جنگ میں نہ آئے۔ آخری معرکے میں سلطان ایوبی حلب تک جا پہنچا اور حلب کا دفاعی قلعہ اعزاز لے لیا۔ الملک الصالح نے اپنی بہن شمس النساء کو اپنے ایلچیوں کے ساتھ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے معاہدے کے لیے بھیجا اور بہن سے یہ بھی کہلوایا کہ اعزاز کا قلعہ انہیں واپس دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا لیا۔ الملک الصالح کی پیشکش منظور کر لی۔ اعزاز کا قلعہ بچی کو دے دیا۔ چند اور شرائط طے کر کے الملک الصالح کو حلب کا نیم خود مختار حکمران رہنے دیا۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ سلطان ایوبی کو جب فوج کی ضرورت پڑے گی الملک الصالح اسے فوج دے گا۔ یہ صلح کا معاہدہ تھا۔ گمشتگین کو الملک الصالح نے اپنے خلاف سازش کے جرم میں مروا دیا تھا۔ باقی امراء نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی۔ پچھلی قسط میں آپ نے پڑھا ہے کہ سلطان ایوبی نے قار احصار کے حکمران ابن لاؤن کو شکست دی۔ اس جنگ میں معاہدے کے مطابق حلب سے بھی فوج بھیجی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے ایک صلیبی بادشاہ بالڈون کو، جو سلطان ایوبی پر حملہ کرنے آیا تھا، بہت ہی بری طرح شکست دی۔ بالڈون قید ہوتے ہوتے بچا اور اس کی فوج کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ اب سلطان ایوبی انہی علاقوں میں کہیں خیمہ زن تھا اور صلیبی اپنی جاسوسوں کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی اگلی پیش قدمی کس طرف ہوگی۔ نومبر 1181 عیسوی رجب 577 ہجری کا واقعہ ہے کہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن شمس النساء حلب سے دمشق اپنی ماں کو ملنے آئی۔ وہ ماں سے جدا ہوئی تو اس کی عمر 8-9 سال تھی۔ اب وہ 15-16 سال کی جوان لڑکی تھی۔ الملک الصالح 17-18 سال کا جوان ہو گیا تھا۔ شمس النساء کے ساتھ محافظ بھی تھے۔ خادمہ نے نور الدین زنگی کی بیوہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی آئی ہے۔ اس نے بیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادمہ بھی عورت تھی۔ اس نے رضی خاتون کو قائل کرنے کے لیے ممتا کا واسطہ دیا اور کہا وہ اتنی دور سے اتنے عرصے بعد آئی ہے، اسے اندر بلا کر کہہ دیں کہ وہ چلی جائے۔ ممتا مر چکی ہے، رضی خاتون نے کہا۔ اتنے میں کمرے میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے چہرے، بالوں اور کپڑوں پر گرد کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لمبے سفر سے آئی ہے۔ رضی خاتون نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی خاموش کھڑی رہی۔ خادمہ ایک طرف ہٹ گئی۔ رضی خاتون آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کے بازو اپنے آپ ہی پھیلتے جا رہے تھے۔ اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، تم میری بچی ہو شمس النساء، میری شمی؟ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی،
تم اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ شمس النساء دروازے کے پاس خاموش کھڑی رہی۔ رضی خاتون اپنی بیٹی سے 2-3 قدم دور رہ گئی تو رک گئی۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو اس کے پہلوؤں میں گر پڑے۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ 2-3 قدم آگے جانے کے بجائے وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ آئی تھی۔ اس کے دانت جو مسکرائے تھے غصے سے پسنے لگے۔ ممتا جو اپنے آپ بیدار ہو گئی تھی اپنے آپ بجھ گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماں نے دبی ہوئی مگر قہر بھری آواز میں پوچھا۔ ماں، شمس النساء نے رندھی ہوئی آواز میں کہا اور بازو پھیلا کر آگے بڑھی۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے 12 روز کی مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماں نے بلند آواز سے پوچھا اور کہا، دور کھڑی رہو، میں صلیبیوں کے سائے میں پلی ہوئی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ماں، میری بات سن لو، بیٹی نے منت کی۔ میرے اوپر جو گرد پڑی ہے اسے دیکھو۔ اس گرد سے مجھے مجاہدین اسلام کی خون کی بو آ رہی ہے۔ ماں نے کہا، یہ ان مجاہدین کا خون ہے جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ خانہ جنگی کا خون ہے۔ ماں، شمس النساء دوڑ کر آگے آئی اور ماں کے قدموں میں گر پڑی۔ رو رو کر کہنے لگی، بھائی الملک الصالح مر رہا ہے، شاید مر چکا ہو، وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ ماں کو لے آؤ، میں اس سے دودھ کی دھاریں اور گناہ بخشواؤں گا۔ میں اسے دودھ کی دھاریں بخش سکتی ہوں۔ ماں نے کہا، اسے وہ خون کون بخشے گا جو اس نے مسلمان کی اولاد ہو کر مسلمانوں کا بہایا ہے؟ ماں اپنے بیٹے کی غداری کا گناہ نہیں بخش سکتی۔ ماں، وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، شمس النساء نے کہا، وہ آپ کے عظیم شوہر کی نشانی ہے۔ اس نے باپ کی عظمت کو صلیبیوں کے قدموں تلے پھینک دیا ہے۔ ماں نے کہا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر چکا ہے۔ شمس النساء نے کہا، ان کی اب آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیا تم مجھے حلفیہ بتا سکتی ہو کہ اس کے ہاں کوئی صلیبی موجود نہیں؟ ماں نے گرج کر بیٹی سے پوچھا، کیا اس کے حرم میں کوئی صلیبی اور یہودی لڑکی نہیں؟ وہ اب 18 سال کا جوان ہوگا، اس کے نیچے اب گھوڑا بھی محسوس کرتا ہوگا کہ پیٹھ پر کوئی مرد سوار ہے۔ مجھے یقین دلا دو کہ میرے بیٹے کے دربار سے صلیب کے مکروہ سائے اڑ گئے ہیں، تو تم نے 12 روز کی جو مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے وہ میں 1.5 دن میں طے کر کے اپنے بیمار بیٹے کے پاس پہنچوں گی۔ وہ اب کسی لڑکی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ماں، بیٹی نے کہا، اس کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ میں دعا نہیں کروں گی، ماں نے کہا، اور میں بد دعا بھی نہیں دوں گی۔ اس کی آواز کو جذبات نے دبا لیا۔ وہ رقت میں دبی ہوئی آواز میں بولی، ماں بد دعا نہیں دیا کرتی، لیکن ماں کی آہوں کو خدائے ذوالجلال نظر انداز بھی نہیں کیا کرتے۔ میں روز محشر ان ہزاروں شہیدوں کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں کے آگے شرمسار بھی نہیں ہونا چاہتی جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ میں ان کے شہیدوں کی مقدس روحوں کو اپنی ممتا کے خون کا خراج دوں گی۔ وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے ماں، بیٹی نے روتے اور چلاتے ہوئے کہا۔ یہ بھی مجھے فریب نظر آتا ہے، ماں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کو تحقیق کر لیا تو اس نے تمہیں صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کے قلعے کی بھیک مانگنے کو بھیجا تھا۔ اس عظیم سلطان نے تمہیں اپنی بچی سمجھ کر قلعہ تمہیں بخش دیا تھا۔ الصالح خود سلطان کے سامنے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے شکست کھا لی تھی تو اسے اپنے گناہوں سے شرمسار ہونا چاہیے تھا۔ اسے خود آ کر اپنی تلوار ایوبی کے قدموں میں رکھ دینی چاہیے تھی۔ ایوبی اس کا دشمن نہیں تھا، اسے وہ ماموں جان کہا کرتا تھا، مگر اپنا ایمان نیلام کر دینے والوں میں اپنے گناہوں کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ وہ بزدل اور فریبکار ہو جاتے ہیں، عیار اور مکار ہو جاتے ہیں۔ پتھر دل نہ بنو ماں، شمس النساء نے کہا۔ ہر وہ شہید جو اس خانہ جنگی میں شہید ہوا ہے اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا، وہ کسی کو بتاتے ہوئے شرمسار ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بیٹے اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے تھے وہ آپس میں لڑ کر مارے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
میرا بیٹا؟ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا ماں، تم میرے پاس رہتا؟ ماں نے کہا، اس کا شعور جب بیدار ہو گیا تھا تو میرے پاس آ جاتا، حلب سلطان ایوبی کے حوالے کر دیتا۔ تم چلی جاؤ، تم جلدی چلی جاؤ۔ اگر اسلام کی مائیں جذبات میں الجھ گئیں تو اللہ کی راہ میں کوئی بیٹا شہید نہیں ہوگا۔ میں ممتا کو مار چکی ہوں، ممتا شہید ہو چکی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو یوں رخصت کیا کرتی ہیں ماں، تو میرے پاس رہو۔ ماں نے کہا، مگر اس شرط پر کہ میرے سامنے بھائی کا کبھی نام نہیں لوگی۔ ماں، یہ ممکن نہیں۔ بیٹی نے کہا، جس بھائی نے مجھے پالا پوسا ہے اس کا نام میں کیوں نہیں لوں گی؟ تو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ماں نے کہا، تم صلیبیوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو، یہاں کی بیٹیوں کو دیکھو، اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ میں جب انہیں جنگی تربیت دیتی اور انہیں ڈانٹتی اور جھٹکتی ہوں تو ڈرتی ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ذرا اپنی بیٹی کی خبر لو۔ کیا تم اس غلیظ حقیقت کو جھٹلا سکتی ہو کہ میرا بیٹا صلیبیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور اس کے حرم میں صلیبی اور یہودی لڑکیاں ہیں؟ شمس النساء کا سر جھک گیا، وہ انکار نہ کر سکی۔ اپنی ماں کے گھر کا کھانا قبول کر لو اور جاؤ۔ ماں نے کہا، اگر میرا بیٹا زندہ ہوا تو اسے کہنا کہ ماں نے تمہیں دودھ کی دھانیں بخش دی ہیں مگر شہیدوں کا خون نہیں بخشا۔ اسے کہنا کہ تمہارے سینے میں صلیبیوں کا تیر اتر گیا ہوتا اور تم سلطنت اسلامیہ کے جھنڈے کے سائے میں گر کر جان دیتے تو تمہاری ماں اڑ کر پہنچتی اور تمہاری لاش کو سینے سے لگا کر دمشق لاتی اور فخر سے کہتی کہ یہ ہے میرے شہید بیٹے کا مزار۔ اب میں کیا کہوں؟ ماں کا فخر بیٹے نے چھین لیا ہے۔ شمس النساء کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے رخساروں پر گرد کی جو تہ جمی ہوئی تھی اس میں سے آنسوؤں نے ندی کی طرح راستہ بنا لیا تھا۔ اس نے دو زانو ہو کر ماں کے کرتے کا دامن پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر کہا، وہ میرا بھائی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، شاید زندہ نہ رہے، میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی۔ طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں اس کے کفن دفن کے بعد آپ کے قدموں میں آ بیٹھوں گی۔ کس لیے؟ ماں نے طنزیہ پوچھا۔ اس بچے کو جنم دینے کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا۔ بیٹی نے کہا، آپ کے بیٹے کے عوض میں آپ کو ایک بچہ دوں گی جس کی قبر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر آپ فخر کر سکیں گی کہ یہ میرے شہید بیٹے کا مزار ہے۔ میں آؤں گی ماں، میں آؤں گی، میری شادی کا انتظام کر رکھنا۔ میں آنکھیں بند کر کے آئی تھی، آنکھیں کھول کر جا رہی ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ بھائی کو اپنے ہاتھوں کفن پہنا سکوں۔ الوداع ماں، الوداع۔ لڑکی جو دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتی اندر آئی تھی، سینہ پھیلا کر گردن تان کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ رضی خاتون اسے دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے بازو پھیلا دیے اور وہ دروازے تک گئی۔ اس کے منہ سے چیخ سی نکلی، میری بچی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھولا۔ باہر سے اسے اپنی بچی کی آواز سنائی دی جو بڑی ہی گرجدار تھی، بن عازر، تمام سواروں کو جلدی بلاؤ، حلب کو واپسی کے لیے، فوراً۔ ذرا سی دیر بعد ماں نے ذرا سے کھلے ہوئے کیواڑ میں سے دیکھا، اس کی بیٹی گھوڑے پر سوار 8 سواروں کے ساتھ چلی جا رہی تھی جو اس کے حکم پر تیز ہو گئے۔ رضی خاتون نے کیواڑ بند کر دیا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ خادمہ اندر آئی تو رضی خاتون نے روتے ہوئے کہا، وہ بھوکی چلی گئی ہے۔ یہ نومبر 1181 کا واقعہ ہے جب ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابن لاؤن کو ایسی شکست دی کہ اس کا قلعہ اس کی فوج کے جنگی قیدیوں سے اس طرح مسمار کرا دیا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ اس کا ملبہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ بالڈون کو شکست دی تھی۔ یہ دراصل ایک مسلمان جاسوس کا کارنامہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بروقت اطلاع دے دی تھی کہ فوج فلاں پہاڑی مقام پر گھات میں بیٹھی ہے۔ آپ نے ان دونوں جنگوں کی تفصیلات پچھلی قسط میں پڑھی ہیں۔ یہ بالڈون کی دوسری پسپائی اور پٹائی تھی۔
اس سے پہلے وہ سلطان ایوبی کے بھائی العادل سے ایسی ہی شکست کھا چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے اٹھنے کے قابل رہنے نہیں دیا تھا، لیکن وہاں وہ اکیلا صلیبی بادشاہ نہیں تھا۔ عالم اسلام میں کئی صلیبی افواج موجود تھیں۔ ان کے حکمران دل سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن ان کا دشمن مشترک تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی تھا کہ وہ اکیلا زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت شاہ بالڈون نے اکیلے العادل اور اس کے بعد سلطان ایوبی سے جنگیں لڑی تھیں۔ اس کے پاس فوج اور وسائل کی کمی نہیں تھی، اس کا اسلحہ بھی برتر تھا اور اس کے جانور بھی بہتر تھے، لیکن ہار گیا۔ کچھ عرصہ تو اسے بکھری ہوئی فوج اکٹھی کرنے میں لگ گیا۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی ابن لاؤن کو بھی شکست دے کر اس کی بادشاہی اور جنگی طاقت کمزور کر آیا ہے۔ ابن لاؤن آرمینی تھا، آرمینی صلیبیوں کے دوست تھے۔ ان کی شکست صلیبیوں کے لیے اچھی خاصی چوٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اطلاع ملی کہ ابن لاؤن کی سلطنت تل خالد اور اس کے قلعے قار احصار پر حملے میں سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ الملک الصالح کی فوج کے دستے بھی تھے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ یہ تو اسے اور دوسرے صلیبی حکمرانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اپنا خود مختار امیر بنا لیا، مگر انہیں یہ توقع تھی کہ الصالح اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ الصالح کی خصلت تھی۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے تابع ہو گیا تھا، مگر اس نے صلیبیوں کے ساتھ مراسم نہیں توڑے تھے۔ اب بالڈون کو پتہ چلا کہ الصالح نے سلطان ایوبی کو فوج دی تھی، تو وہ یروشلم چلا گیا، جہاں صلیبی بادشاہوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ دوسرا ہیڈ کوارٹر اقرا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پھر متحد ہو رہے ہیں؟ بالڈون نے صلیبی حکمرانوں اور جرنیلوں کی کانفرنس میں کہا۔ الملک الصالح کو آپ لوگ اپنا اتحادی سمجھتے رہے اور اس نے اپنی فوج صلاح الدین کو دے دی تھی۔ ابن لاؤن کی شکست ہماری شکست ہے، فلپس آگسٹس نے کہا۔ اگر آپ گھات میں بیٹھنے کے بجائے ابن لاؤن کی مدد کو پہنچتے، صلاح الدین پر عقب سے حملہ کر دیتے، تو شکست اس کی ہوتی۔ جس طرح آپ میں کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ صلاح الدین نے پیش قدمی کا رخ بدل کر تل خالد کا رخ کر لیا ہے، اس طرح مجھے بھی معلوم نہ ہو سکا۔ یہ آپ کے نظام جاسوسی کی کوتاہی ہے، گئی افل زینان نے کہا۔ ہم بہت دور تھے، دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ قریب تھے، سلطان ایوبی کی فوج آپ کے قریب سے گزر گئی، آپ کو پتہ نہ چلا، آپ گھات میں چھپے رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک مسلمان جاسوس ہے، بالڈون نے کہا۔ میں اسے بے ضرر آدمی سمجھتا رہا اور وہ میرا قیدی تھا، مگر بھاگ گیا اور سلطان ایوبی کو گھات کی خبر دے دی۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ ایوبی اور الصالح کا معاہدہ اور اتحاد کس طرح توڑا جائے۔ کیا آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو یوں بھول گئے ہیں یا انہیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا۔ اس وقت الصالح بچہ تھا جب ہم نے اس کے مشیروں، امیروں اور سالاروں کو تحفے تحائف اور عیاشی کا سامان دے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اسے اب ہاتھ میں لینا زیادہ آسان ہے۔ اپنا حربہ استعمال کریں اور مخصوص تحفہ اپنے ایلچی کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر آپ جنگی قوت سے اس کے ساتھ ملانے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ سلطان ایوبی کی فوج اس علاقے میں موجود ہے، العادل بھی اپنی فوج کے ساتھ یہی ہے۔ الصالح کے پاس اپنی فوج کے علاوہ ہرن اور موصل کی بھی فوج ہے۔ اگر آپ نے حلب پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی تمام تر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اگر اس نے ہم پر فتح حاصل نہ کی تو یہ نقصان ضرور ہوگا کہ الصالح آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی افواج کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ صلاح الدین کدھر کا رخ کرتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنے طور پر الصالح کو ہاتھ میں لے لیں۔ 1180 عیسوی میں والی موصل سیف الدین غازی مر گیا، اس کی جگہ عز الدین مسعود نے عمارت سنبھال لی۔ اسی سال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی شمس الدولہ توران شاہ سکندریہ میں فوت ہو گیا۔ سلطان ایوبی مصر چلا گیا، وہاں کے حالات پھر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ پھر 1181 عیسوی کا سال آ گیا
بالڈون نے اپنی فوج کی کمی پوری کر لی تھی، اسے ٹریننگ بھی دے لی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو سلطان ایوبی کی چالوں کے مطابق جنگی مشقیں بھی کرائی تھیں۔ وہ اگلی جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن الملک الصالح کو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ الصالح اب بچہ نہیں، جوان تھا۔ سلطنت کے کاروبار کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی کمزوری اس کے مشیر اور سالار تھے، جو درپردہ صلیبیوں کے حامی تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لی تھی، مگر اس کے دماغ سے ابھی بادشاہی کا خبث نکلا نہیں تھا۔ وہ خود مختار حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ صلیبی بادشاہ بالڈون کا ایلچی آیا ہے۔ اس نے فوراً اسے اندر لانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایلچی ذہنی تخریب کاری کا ماہر اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے الملک الصالح کو بتایا کہ وہ کچھ تحفے بھی لایا ہے۔ تحفوں میں ایک تو بیش قیمت ہیروں اور جواہرات اور سونے کے سکوں کا بکس تھا، 2 تلواریں تھیں، 50 اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے اور ایک لڑکی تھی۔ الصالح نے باہر جا کر گھوڑے دیکھے، ہیرے اور جواہرات دیکھے، لیکن جس تحفے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں وہ لڑکی تھی۔ وہ بہت دیر لڑکی کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اٹھتی جوانی کے تمام تر کمزوریاں ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئیں۔ ایلچی نے اس کے ہاتھ میں بالڈون کا پیغام دیا، جو عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے پڑھا۔ بالڈون نے لکھا تھا: عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلچی اور تحفوں کے بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ ہم نے آپ کی مدد اس وقت کی ہے جب آپ بچے تھے اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پر قابض ہونے کے لیے آ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا۔ ہم بھی اس دھوکے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمشتگین کس قدر فریب کار تھا۔ آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی، جس نے آپ کو اس کی اطلاعات قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن لاؤن پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے۔ میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا، ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ اس نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیوں کو شکست دی اور اسے اپنے احسان کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے امراء اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور ہرن پر ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر جا حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بیش بہا خزانہ لے کر گیا ہے، جو وہ قاہرہ اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔ اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں۔ آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ کو اور دوسرے امراء کو وہ اپنی تھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ میں اپنے مشیر بھیجوں گا جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے۔ میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔
یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہ توڑیں، درپردہ معاہدہ توڑ دیں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الملک الصالح کے نوجوان اعصاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے۔ اس نے ایلچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈوین خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور جو اس کی مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن میں طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ الصالح اندھا ہو گیا۔ رات کو لڑکی اس کے خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں صراحی اور پیالے تھے۔ یہ بھی تحفہ تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں، لڑکی نے اسے کہا۔ کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو، الملک الصالح نے مخمور آواز میں کہا۔ میں اپنے جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی، لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں، الصالح نے جواب دیا، یہ صحیح ہے، وہ شراب کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ایک خفیہ حرم ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی اور عیسائی بھی۔ فانوس کی رنگین اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی، اور ذرا سی دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو الصالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا، وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتاؤں گا کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے کہا، اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دیں، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے، ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ الملک الصالح تصوروں میں بادشاہ بن گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بالڈوین نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلچی سے پوچھا۔ کیا میں کبھی ناکام بھی لوٹا ہوں؟ ایلچی نے جواب دیا۔ اس نے الملک الصالح کے محل میں 4 روز قیام کیا تھا اور بڑی لمبی مسافت طے کر کے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ اس نے کہا، مسلمانوں پر فوج کشی کر کے آپ اتنی جانیں ضائع کرتے اور اتنے زیادہ گھوڑے مرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں سے صرف ایک لڑکی ہتھیار ڈلوا سکتی ہے۔ صرف لڑکی نہیں، بالڈوین نے کہا۔ مسلمان کو اگر لڑکی کا صرف تصور دے دو تو وہ اپنے نیک و بد کو بھول کر اسی تصور کا ہو جاتا ہے۔ کہو تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تحریری جواب نہیں دیا۔ ایلچی نے کہا، کہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام پکڑا جائے۔ اس نے آپ کی ہر بات مان لی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں، البتہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایوبی کے مقابلے میں تنہا سمجھتا تھا۔ آپ کے پیغام نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے مشیر بھیج دیں، لیکن عربی تاجروں کے لباس میں ہوں، اور یہاں ہر کسی کو یہی بتائیں کہ وہ شاہی سطح پر تجارت کی بات چیت کرنے آئے ہیں۔ وہ کسی شک میں تو نہیں؟ بالڈوین نے پوچھا۔ آپ نے اسے یہودیوں کا جو تحفہ بھیجا ہے اس نے کسی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی۔ ایلچی نے جواب دیا، میں نے وہاں 4 روز قیام کیا ہے۔ اس دوران میں اس کے سالاروں سے ملتا رہا ہوں اور اس کے دوسرے حاکموں سے بھی ملا ہوں۔ ان میں بہت سے ایسے ملے ہیں جو ایوبی کے حق میں ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہیں وعدے دیے ہیں، چوری چھپے انہیں تحفے بھی دیے ہیں۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بات کو مخفی رکھنا ممکن نہیں۔ تاہم الملک الصالح کو اپنے ہاتھ میں سمجھیے۔ میں نے لڑکی کو ان 2 جرنیلوں سے متعارف کرا دیا ہے جنہیں میں نے ہاتھ میں لیا ہے، وہ اپنا کام کرتی رہے گی، آپ اپنے آدمی جلدی روانہ کر دیں۔
یہ ایلچی صرف ایلچی نہیں تھا، بتایا جا چکا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنے والا استاد تھا۔ اس نے کہا، صلاح الدین ایوبی اپنے افسروں کو اور اپنی قوم کو نصیحت اور واعظ کرتا رہتا ہے کہ بادشاہی کے خواب، دولت اور عورت ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ تینوں بدعتیں کسی عالم فاضل کے سامنے آ جائیں تو اس کے بھی ایمان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، اس کے سامنے واعظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ بالڈون نے اسی وقت 3 مشیر تیار کر لیے۔ تجارتی سامان سے لدے ہوئے بہت سے اونٹوں کا ایک قافلہ حلب میں الصالح کے محل سے ذرا ہی دور رکا۔ اس کے ساتھ کئی ایک آدمی تھے۔ ان میں سے 3 آدمی جو عربی لباس میں تھے محل کی طرف چل پڑے۔ دربانوں نے انہیں روک لیا۔ تاجر الملک الصالح سے ملنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ہیرے اور کچھ اور بیش قیمت سامان لائے ہیں جو بادشاہ خریدتے ہیں، اور وہ حلب کے ساتھ تجارت کرنے کی بات چیت کریں گے۔ محافظوں کے کمانڈر ابن خطیب نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا، ان کی باتوں میں دلچسپی لے کر انہیں بے تکلفی سے بولنے کا موقع دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کا سبز اور نیلا رنگ اور چہرے کی رنگت کو غور سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ تجارت کی بات چیت براہ راست بادشاہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ انہیں الگ لے گیا۔ آپ اپنا اصل مقصد بتائیں، ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم اپنا مقصد بتا چکے ہیں۔ یروشلم سے آئے ہو یا اقرا سے؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم تاجر ہیں، ایک نے جواب دیا۔ ہم ہر ملک میں جاتے ہیں، یروشلم اور اقرا بھی جاتے ہیں۔ تم کس شک میں ہو؟ شک میں نہیں، ابن خطیب نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ تینوں کو جانتا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا آدمی ہوں۔ میرا نام ابن خطیب ہے، لیکن میرا نام کچھ اور ہے۔ ہرمن اچھی طرح جانتا ہے۔ ہرمن صلیبیوں کی جاسوسی اور سراغ رسانی کے نظام کا سربراہ اور اس فن کا ماہر تھا۔ ابن خطیب نے کوئی خفیہ لفظ بولا جو صلیبیوں کے جاسوس ایک دوسرے کی شناخت کے لیے بولا کرتے تھے۔ تاجر، جو دراصل بالڈون کی بھیجے ہوئے مشیر تھے، مسکرائے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ الملک الصالح کے ہاں صلیبی جاسوس موجود ہیں۔ ابن خطیب نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ انہی کا جاسوس ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ مجھ سے نہ چھپائیں، ورنہ آپ کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صلیبی نے کہا، اسی مقصد کے لیے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس محل میں موجود ہیں؟ موجود ہیں، لیکن ان پر ہماری نظر ہے، ابن خطیب نے کہا۔ ان سے ہم آپ کو چھپائے رکھیں گے، لیکن مجھے آپ کے مقصد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ان تینوں نے اپنے خفیہ الفاظ اور طریقوں سے یقین کر لیا کہ ابن خطیب انہی کا آدمی ہے۔ انہوں نے اسے اپنا مقصد بتا دیا۔ ابن خطیب نے اندر جا کر الملک الصالح کو اطلاع دی کہ 3 تاجر شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ تم محافظ دستے کے نئے کمانڈر ہو؟ الملک الصالح نے پوچھا۔ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لے لیا تو الملک الصالح نے کہا، ہم ہر وقت ہر کسی سے نہیں مل سکتے، آئندہ خیال رکھنا۔ ان تینوں کو اندر بھیج دو۔ اس نے باہر جا کر تینوں کو اندر جانے کو کہا اور آنکھ مار کر ہدایت کی کہ بہت سنبھل کر بات کریں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد ابن خطیب جامع مسجد کے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 2 اور آدمی بھی تھے۔ اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ الملک الصالح ایک بار پھر صلیبیوں کے جال میں آ رہا ہے۔ ابن خطیب نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ایلچی اور تحفوں کی اطلاع دی تھی۔ وہ صلیبیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایلچی بالڈون کی طرف سے آیا تھا۔ آج 3 تاجر الملک الصالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروپ ہے۔ میں نے ان کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ کوڈ الفاظ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی۔ محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج دیکھی ہے۔ ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا، جو تھوڑا ہی عرصہ گزرا حلب میں آیا اور الملک الصالح کے ایسے نائب سالار کی کوشش میں محافظ دستے کا کمانڈر بن گیا تھا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔
ابن خطیب علی بن سفیان کا خصوصی طور پر ذہین اور بے خوف جاسوس تھا۔ وہ 2 سال بیت المقدس میں صلیبی بادشاہوں اور جرنیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں رہا اور اس نے کامیاب جاسوسی کی تھی۔ جامع مسجد کا امام ان تمام جاسوسوں کا کمانڈر تھا جو سلطان ایوبی نے حلب میں بھیج رکھے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جسے کوئی رپورٹ دینی ہوتی وہ مسجد میں جا کر امام کو دے دیتا تھا۔ امام اپنے طور پر تصدیق کر کے رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچا دیتا تھا۔ ابن خطیب بڑی ہی قیمتی رپورٹ لایا تھا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر عورت آ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما کپڑے میں مستور تھی۔ اندر آ کر اس نے چہرہ بے نقاب کیا۔ اسے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ وہ الملک الصالح کی خادمہ تھی۔ یہ اس کی خوابگاہ کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی درپردہ زندگی کی رازدان تھی۔ وہ اسی روز امام کو رپورٹ دے چکی تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے الملک الصالح کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو شکل و صورت، جسم، رنگ اور ناز و ادا اور زبان کی چاشنی کے لحاظ سے سر تا پا ایسا جادو ہے جس سے کوئی زاہد اور پرہیزگار بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ امام کو بتا چکی تھی کہ الصالح کا باقاعدہ حرم نہیں، لیکن اس کی راتیں عورت کے بغیر نہیں گزرتیں۔ عورت اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ مگر اس لڑکی نے، جو مجھے یہودی معلوم ہوتی ہے، الصالح کو اپنا غلام بلکہ قیدی بنا لیا ہے۔ خادمہ نے کہا، وہ اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ مجھ سے باچھیں کھلا کر پوچھتا ہے، یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ میں نے ایک بار اسے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ ذکر نہ کرو۔ خادمہ بھی جاسوس تھی۔ اس نے تفصیل سے بتا دیا کہ الملک الصالح پوری طرح اس لڑکی کے جال میں آ گیا ہے۔ اب کوئی اور لڑکی اس کے خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اسی وقت سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی جائے یا یہ دیکھ لیا جائے کہ صلیبی کیا کرتے ہیں یا الصالح سے کیا کرواتے ہیں۔ امام نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ الصالح کوئی ٹھوس کارروائی کر لے۔ جو معاہدے کے خلاف ہو تو سلطان کو اطلاع دی جائے۔ سلطان مصر چلے گئے ہیں، ایک اور نے کہا جو بوڑھا تھا اور دانشمند معلوم ہوتا تھا۔ ادھر العادل ہیں، وہ سلطان سے حکم منگوائے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اتنے عرصے میں یہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید قابو سے نکل جائیں۔ کیوں نہ کوئی ایسی کارروائی سوچی جائے جو اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، خادمہ نے کہا۔ الصالح کی توجہ صرف لڑکی پر ہے، وہ بھلا برا سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ لڑکی دن کے وقت بھی اسے شراب میں مدہوش رکھتی ہے۔ بدبخت پہلے بھی پیتا تھا لیکن صرف رات کو پیتا تھا اور اتنی زیادہ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی بہن کے سامنے نہیں ہوتا تھا، اسے دن کو ملتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے بہن بھائی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ بہن میں باپ کی شرافت ہے، وہ مجھ سے پوچھتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ سلطنت کے کام ایسے ہیں کہ الصالح کو فرصت نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکی کو غائب کر دیا جائے تو الصالح کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ صلیبیوں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کارروائی پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ ابن خطیب نے کہا کہ وہ تاجروں کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ موقع دیکھ کر پہلے لڑکی کو غائب کیا جائے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ تاہم انہوں نے اسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نومبر 1181 عیسوی کے دن تھے۔ اونٹوں کا قافلہ باہر رکا رہا، لوگ خرید و فروخت کرتے رہے۔ تینوں صلیبی مشیر عربی تاجروں کے بھیس میں الصالح سے ملتے ملاتے رہے۔ وہ اپنی شرائط خفیہ طور پر طے کر رہے تھے۔ 16-17 نومبر 6-7 رجب 577 ہجری کی رات الصالح نے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن درپردہ اس ضیافت کی تقریب یہ تھی کہ صلیبی مشیروں کے ساتھ الصالح نے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا جس کا علم صرف 2 سالاروں کو تھا۔ رات کی ضیافت میں سینکڑوں مہمان تھے، ان میں صلیبی مشیر بھی تھے جو ابھی تک عربی تاجروں کے لباس میں تھے۔ ان کے قافلے کے شتربان بھی اس میں مدعو تھے، لیکن وہ شتربانوں کی حیثیت سے ضیافت میں نہیں آئے تھے۔ ان میں دراصل شتربان کوئی بھی نہیں تھا، ان میں بعض جاسوس تھے اور باقی صلیبی فوج کے افسر۔ ضیافت میں یہودی لڑکی بھی تھی اور الصالح کی بہن بھی۔
مگر اسے انتظامات کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی۔ اس رات محافظ دستے کی پابندیاں بھی کم ہو گئی تھیں۔ مہمانوں کا ریلا چلا آ رہا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کم از کم الصالح کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سالم بکرے روسٹ کیے گئے تھے، وسیع میدان میں قیناتیں اور شامیانے لگائے گئے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، ضیافت کا رنگ نکھرتا آ رہا تھا، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ یہودی لڑکی ادھر ادھر پھدکتی پھر رہی تھی، وہ کسی سے مل کر آ رہی تھی کہ اسے خادمہ نے روک لیا اور کسی سالار کا نام لے کر کہا کہ وہ کسی ضروری بات کے لیے بلا رہا ہے۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ یہ اس کا اپنا آدمی ہے، وہ ادھر چلی گئی، پھر واپس نہیں آئی۔ الصالح کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ابن خطیب اس رات ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اس نے 3 تاجروں میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا اور کہا، آپ تینوں یہاں سے نکلیں ورنہ مارے جائیں گے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی اطلاع ملی ہے کہ مہمانوں کے بھیس میں یہاں موجود ہیں۔ اس نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ تینوں وہاں آ جائیں، آگے انہیں لے جا کر چھپانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہے، صلیبی نے کہا، ہمارا کام ہو چکا ہے، پھر جلدی نکلیں۔ ابن خطیب نے کہا، ورنہ صبح تک آپ کی لاشیں یہاں سے نکلیں گی۔ اس صلیبی نے یہ بات اپنے ساتھیوں کے کانوں میں جا ڈالی اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح نکلے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگر وہ محل کے اندر ہوتے تو نکلتے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ میدان تھا، اندھیرے راستے سے گئے۔ آگے ابن خطیب 3 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا، خود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ ضیافت میں رقص و سرور اور مہمانوں کا اتنا شور تھا کہ کسی کو 4 گھوڑوں کے قدموں کی آواز نہ سنائی دی، اور الصالح کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے خصوصی مہمان فرضی خطرے سے بھاگ کر حقیقی خطرے میں چلے گئے ہیں۔ آبادی سے دور ایک جھونپڑا نما مکان تھا، تینوں صلیبی اس میں بیٹھے تھے۔ ابن خطیب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے شتربانوں کے متعلق فکر کا اظہار کیا۔ ابن خطیب نے انہیں تسلی دی کہ سب کو نکال لیا جائے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے بتا کر جائیں کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق چوکنا رہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ الصالح کو درپردہ جنگی سامان اور گھوڑے دیں گے، اس کی فوج کو ٹریننگ دیں گے، جاسوس دیں گے، اور جب وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑے گا تو صلیبی فوج سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کرے گی۔ مختصر یہ ہے کہ الصالح سلطان ایوبی کے ساتھ ہوا تو معاہدہ توڑ دے گا، لیکن اس وقت توڑے گا جب صلیبی اسے اشارہ دیں گے۔ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، ایک صلیبی نے پوچھا۔ ہاں، ابن خطیب نے کہا، آپ کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ابن خطیب نے کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دوسرا دروازہ تھا۔ اس نے تینوں سے کہا کہ چلو۔ وہ کمرہ تاریک تھا۔ تینوں اس کمرے میں گئے تو پیچھے سے ایک کی گردن کے گرد ایک بازو لپٹ گیا اور ایک ایک خنجر ہر ایک کے دل میں اتر گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک گہرا گڑھا پہلے ہی کھود لیا گیا تھا، تینوں کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں یہودی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ اسے بھی ضیافت سے خادمہ کے ذریعے بلا کر کامیابی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کمرے میں ابن خطیب کے علاوہ 5 آدمی تھے۔ انہوں نے لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور منہ سے کپڑا نکال دیا۔ لڑکی اپنے صلیبیوں کا حشر دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو۔ اسے وہاں لے گئے، وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم نے ہم سے زیادہ ایمان والے کبھی دیکھے ہیں؟ ابن خطیب نے کہا، ہم تمہیں اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ تم الصالح کی طرح ہماری ایمان بھی خرید سکو۔ میں اپنی جان کی بخشش مانگ رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا، مجھے تم لوگ پسند نہیں کرتے تو بتاؤ کتنا سونا مانگتے ہو، صبح تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، پھر میں یہاں سے یروشلم چلی جاؤں گی۔ اس نے 2 ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ ابن خطیب نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور لڑکی کے دل میں اتار دیا۔ وہ گری تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ سب نے مل کر گڑھا مٹی سے بھر دیا۔
امام کو رات کو ہی اطلاع دے دی گئی کہ کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ ادھر الصالح تینوں سلیبیوں اور لڑکی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت دیر سے نظر نہیں آئے۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو وہ اپنے ہمرازوں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کبھی بھی نہ ملے۔ وہ لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے خادمہ کی جان کھا لی۔ باقی رات وہ خود سویا نہ اس نے اپنے ذاتی ملازموں کو سونے دیا۔ خادمہ نے امام سے کہا تھا کہ لڑکی کے بغیر وہ ہوش کھو بیٹھے گا۔ اس کی رائے صحیح ثابت ہوئی، وہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ صبح اس کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ اس نے اپنے 2 ہمراز سالاروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ابن خطیب کو بلا لیا اور پوچھا کہ اس نے ایک لڑکی اور عربی تاجروں کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا؟ میں نے انہیں دیکھا تھا، ابن خطیب نے کہا۔ میں اپنے دستے کے ساتھ باہر مستعد کھڑا تھا۔ آدھی رات سے پہلے تینوں تاجر باہر آئے، ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ چلے گئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ مجھے دوڑتے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھیں، میں نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ سالار بھی جو سلطان ایوبی کا حامی تھا آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیبی اور لڑکی کہاں ہیں۔ اس نے الصالح کو سلیبیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو آپ کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے کوئی بڑا ہی نازک راز حاصل کر لیا ہے۔ یہ شاید آپ کو بھی معلوم نہیں کہ وہ راز کیا ہے۔ الصالح پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اسے غالباً یہ احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی اسے دن کے وقت بھی شراب میں بے ہوش رکھتی رہی تھی۔ اس حالت میں معلوم نہیں وہ اس سے کیا کچھ کہلوا رہی تھی۔ اسے شدید صدمہ ہوا۔ وہ رات بھر سویا بھی نہیں تھا۔ بہت دنوں سے وہ دن رات شراب پیتا رہا تھا۔ اس کے اثرات کے علاوہ غصہ اور پچھتاوا بھی تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا، وہ جو ان کے ساتھ قافلہ آیا تھا ان سب کو قید میں ڈال کر مار ڈالو، ان کے اونٹوں اور سامان کو سرکاری ملکیت میں لے لو۔ اسی شام الصالح کو پیٹ میں درد کی ٹھیس اٹھی۔ طبیب نے دوائی دی لیکن مرض بڑھتا گیا اور رات کو درد پیٹ سے ناف تک پھیل گئی۔ 9 رجب 577 یعنی اگلے روز اس کی حالت طبیبوں کے بس سے باہر ہو گئی۔ طبیب ہر لمحہ اس کے پاس موجود رہنے لگے مگر افاقہ ہونے کے بجائے درد بڑھتا گیا۔ رات بھی ایسے ہی گزری۔ دوسرے دن اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ طبیبوں نے اسے تو نہ بتایا، سالاروں وغیرہ کو بتا دیا کہ الصالح کا جانور ہونا مشکل ہے۔ جامع مسجد کے امام کو بلا لیا گیا۔ اس نے سرہانے بیٹھ کر قرآن خوانی شروع کر دی۔ رات کو الصالح نے آنکھ کھولی، امام کو دیکھا اور مری ہوئی آواز میں کہا، اگر قرآن برحق ہے تو اس کی برکت سے مجھے صحت یاب کرو۔ میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ امام نے کہا، قرآن کی برکت ان کے لیے ہے جو اس کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ خدا سے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنی ماں سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس وقت اس کی بہن شمس النساء پاس کھڑی رو رہی تھی۔ الصالح کے منہ سے نکلا، ماں، میری ماں کو بلاؤ، اسے کہو تمہارا گنہگار بیٹا مر رہا ہے، آ کر دودھ کی دھاریں اور گناہ بخش دے۔ امام نے شمس النساء کی طرف دیکھا۔ اس نے بھائی کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا، میں ابھی دمشق کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں، ماں کو لے کر آؤں گی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے محافظوں کے ساتھ دمشق کے راستے پر جا رہی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، 13 رجب کے روز الصالح کی حالت اتنی بگڑی کہ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ الصالح نے ذرا ہوش میں آ کر عز الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ عز الدین سیف الدین کے مرنے کے بعد موصل کا والی بنا تھا۔ وہ موصل میں تھا، اب اسے حلب کا والی بھی بنا دیا۔ الصالح نے تمام عمرا اور سالاروں کو بلا کر کہا کہ وہ حلف اٹھائیں کہ عز الدین کو اپنا والی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے وفادار رہیں گے۔ سب نے حلف اٹھایا۔ 25 رجب 577 ہجری الملک الصالح غشی کے عالم میں فوت ہو گیا۔ موصل کو قاصد دوڑایا گیا کہ عز الدین کو کہہ کر بلا لائے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ جس وقت شمس النساء دمشق میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا مر رہا ہے
اور دودھ کی دھاریں بخشوانے کے لیے اسے بلا رہا ہے، اور ماں نے کہا تھا کہ میں دودھ کی دھاریں بخش دوں گی، اس کے گناہ اللہ بخشے گا۔ اس وقت الصالح فوت ہو چکا تھا۔ شمس النساء حلب واپس گئی تو اس کے اکلوتے بھائی کا جنازہ قلعے سے نکل رہا تھا۔ عز الدین کو قاصد نے الصالح کی موت کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ کسی اور راستے سے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر سلطان ایوبی کے بھائی العادل کی فوج کے خیمہ گاہ سے ہوا۔ وہ العادل سے ملنے رک گیا۔ العادل کو معلوم نہیں تھا کہ الصالح مر گیا ہے۔ عز الدین نے اسے یہ خبر سنائی اور یہ بھی کہا کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ العادل نے اسے کہا، تم آئندہ خانہ جنگی کو روک سکتے ہو اور حلب کو دمشق سے ملا سکتے ہو۔ غدار مر گیا ہے، تم تو ایمان فروش نہیں۔ عز الدین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ وقت بعد اس نے العادل سے کہا، ہاں، میں حلب اور دمشق کو ایسے رشتے میں جکڑ سکتا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے مضبوط بنانے کے لیے تم ایک کام بلکہ میری خواہش پوری کر سکتے ہو۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ عظیم عورت مان جائے تو۔ میں آج ہی دمشق چلا جاؤں گا۔ العادل نے کہا، مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گی۔ العادل دمشق گیا، رضی خاتون کو یہ خبر سنائی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے، ماں نے کہا۔ کچھ دیر بعد العادل نے کہا کہ الصالح عز الدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا ہے اور عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ رضی خاتون نے انکار کر دیا، یہ شادی آپ کی اور عز الدین کی نہیں ہوگی۔ العادل نے کہا، یہ دمشق اور حلب کی شادی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی رک جائے گی اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مستحکم ہو سکے گا۔ عظمت اسلام کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ رضی خاتون نے کہا، میری ذاتی خواہش مر چکی ہے۔ 5 شوال 11 فروری 1272 عیسوی عز الدین اور رضی خاتون کی شادی ہو گئی۔